اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدی و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم سورہ انفال پڑھ رہے ہیں۔ اس کی ہم بہت تفصیل سے اس دن ہم دیکھ چکے قرآن میں اس کی جگہ کیا ہے، نبی وسلم کی زندگی میں اس کی جگہ کیا ہے، سورہ مبارکہ کی کس جگہ یہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے، کس مقصد سے عنایت فرمائی ہے، یہ سب باتیں ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا یہ صورت بہت ساری غلط فہمیوں کو دور کرتی ہے اور موقت کر دیتی ہے اس سارے تھیسس کو جو قرآن نے جگہ جگہ سنایا ہے۔ وہ تھیسس یہ ہے کہ رسول کے انکاریوں کو اس دنیا میں چھوڑا نہیں جاتا، چھوڑا جا ہی نہیں سکتا، ورنہ تو جو نبی پیغام دیتے ہیں، ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، نہ ہوتا ہے نہ ہوا۔ تو وہ جو پیغام دیتے ہیں انبیاء کہ اگر اچھا کرو گے تو بدلہ اچھا پاؤ گے، برا کرو گے تو بدلہ برا ملے گا، یہ اللہ کا میرٹ ہے۔ رسول اس میرٹ کو دنیا میں نافذ کر کے دکھاتا ہے، تو رسول کے انکاریوں سے کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر کیا ہوا آخری رسول کے سلسلے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پورے رسول کی زندگی کا جو ڈاکیومنٹ ہے اسے ہم القرآن کہتے ہیں۔ دراصل وہ 22-23 سال میں نازل ہوا، یہی ان کی نبوت کی زندگی تھی، رسالت کی زندگی، وہ ڈاکیومنٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ سوال جو پوچھے گئے ان کے جواب بھی اسی قرآن میں، جو پیش آ رہا ہے ان کی زندگی ہے وہ اسی قرآن میں، جو ان کو لوگوں تک پہنچانا ہے وہ اسی قرآن میں، جو پیغام رہتی دنیا تک کے لیے چھوڑنا ہے وہ بھی اسی قرآن میں۔ وہ پورا ڈاکیومنٹ ہمارے آنکھوں کے سامنے آ گیا، روشن تاریخ میں مکمل محفوظ، 1450 سال اپنے اوپر گزار کے اس دنیا میں جگمگا رہا ہے۔ علم کی کوئی کسی بھی شاخ میں کہیں سے کہیں پہنچ جائیں بغیر کسی تعصب کے بیان کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی شاخ موجود ہی نہیں ہے جس میں یہ فینومینا دیکھا جا سکتا ہو کہ جس میں ایڈیشن کی ضرورت پیش نہیں آ رہی ہے، جس میں کسی تبدیلی کی ضرورت پیش نہیں آ رہی ہے، اور وہ ریلیونٹ رکھ کے کھڑا ہوا ہے اپنے آپ کو۔ بلکہ جو اس کے پڑھنے والے سنجیدہ وہ جان لیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، اس میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں، یہ دنیا اگر 14,000 سال بھی باقی لگی بلکہ لامتناہی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے رکھنا ہے اس کو سمیٹنا تو ہے، یہ ریلیونٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا پیغام یہ ہے، اس کی آفاقیت یہ ہے، اس کا من جانب اللہ ہونے کا بین ثبوت۔ تو اس نے غلط فہمی دور کر دی تھی جو عام طور پہ روایتوں سے سامنے آ جاتی ہے کہ جیسے نکلے تھے قافلے کے لیے وہ نہ ملا اور راستہ بدل لیا اس نے تو مٹ بھیڑ ہو گئی قریش سے۔ یہ کامن ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کیونکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، محکم بات نہیں ہے، تو طرح طرح کی ہم نے کہانیاں گڑی ہوئی ہیں، اس کا پیش منظر، اس کا پس منظر قرآن نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا اپنے رسول کو کہ ہم اسے فیصلے کا دن بنانے لے جا رہے ہیں، ہم کافروں کی جڑ کٹوائیں گے مسلمانوں کے ہاتھوں، مومنین کے ہاتھوں۔ اور آج دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بتانے والا ہے اس واقعہ بدر کے بارے میں۔ تو جڑ کیا قافلے لوٹنے سے کٹا کرتی ہے، سب جان سکتے ہیں۔ یہ آدھی موقت کرے گا کہ وہ بات وہی تھی جو پہلے دن سے۔ تو کیوں اس طرح بات پیش کی گئی ہے؟ قرآن بھی جگہ جگہ بتاتا ہے، پہلے کی تاریخ بتاتا ہے، ہمیشہ اللہ امتحان کے لیے دنیا بنائی اس نے یہ کہہ کے امتحان لیا کہ دو میں سے ایک گروہ ہاتھ آئے گا، دیکھنے کے لیے کہ اب دیکھتے ہیں کون ہے جو اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا وزن ڈالتا ہے اور کون ہے جو پس و پیش کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہی تو امتحان ہے۔ اللہ کے علم میں تو سب کچھ، ہم کیا کریں گے، آج کیا کریں گے، آخری سانس میں کیا کریں گے۔ اس نے اپنے علم پہ فیصلے نہیں کیے جنت اور دوزخ کے، اس نے عمل کے امتحان سے گزارا ہے ہمیں، تاکہ کل حجت ایسی قائم ہو جائے سب پیش ہونے والے پہ، کوئی نہ کہہ سکے اللہ تعالیٰ مجھے موقع تو دیتے پھر میں بتاتا آپ کو۔ جیسے ہر طالب علم کہتا ہے آپ مجھے بغیر امتحان لیے فیل نہ کریں، امتحان لے لیں میرا، پھر دکھاؤں گا اپنے جوہر آپ کو میں۔ تو امتحان کے لیے دنیا بنائی، بتا کر بنائی ہے۔ یہ زندگی اور موت کا سارا کارخانہ اس لیے ہے کہ دیکھیں تو صحیح تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا ہے کون۔ تو آج ہم پڑھنا شروع کریں آیت نمبر 11 سے، اسی بدر کے واقعات پر ماضی میں تبصرہ کر رہا ہے۔ آیت سورت نے خود بتا دیا ہے بدر کے بعد کی ہے اور فتح مکہ سے پہلے کی ہے، مسلمانوں کو تیار کروایا جا رہا ہے کہ اب وہ منظم ہو جاؤ، وہ وقت آنے والا ہے کہ رسول کے انکاریوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس کی پہلی قسط بتا اللہ تعالیٰ بدر میں دکھا دی گئی۔ تو وہیں سے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 11 سے۔ غشی ہم بھی کہتے ہیں بے ہوشی ہو جانا، غنودگی آ جانا۔ یغشیکم، جب تم پر غنودگی طری کر رہا تھا اللہ، یغشیکم النعاس امنا، اور اس کے ذریعے کر کیا رہا تھا، تمہیں ایک امن کا موقع دے رہا تھا، ایک سکون کا موقع دے رہا تھا۔ منہ وینزل علیکم من السماء ماء، نہ صرف یہ ہو رہا تھا کہ تم پہ اس موقع پہ کہ سامنے دشمن کھڑا ہے، قوت میں زیادہ ہے، تعداد میں کہیں زیادہ ہے، لیکن تمہیں ایک جنگ میں تو ویسی وحشت دہشت تاری ہے، دشمن سامنے ہے، جانے کیا ہو جائے، لیکن تمہیں ایک نیند کی کیفیت آ رہی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ کیا ہو رہا تھا، نازل فرما رہا تھا، برسا رہا تھا علیکم من السماء ماء، آسمان سے پانی، لیطہرکم بہ، تاکہ اس کے ذریعے تمہارا تزکیہ بھی کرے، تمہیں پاک کر دے، پانی میسر آ جائے۔ پانی ہونا ویسے اب کو تو صحرا ریگستان کی جگہ ہے، وہاں پر آسمان سے پانی ملنے لگے تو انہوں نے کہتے ہیں کہ جمع بھی کر لیا، اس سے صاف ستھرے بھی ہو گئے، نہا بھی لیا، دھو بھی لیا، اور وہ اللہ کی رحمت کا
ایک ترجمان بن کے پانی بھی آ گیا. جیسے اگر کوئی کجی کمی تھی بھی کسی کے دل میں اس جماعت میں تو وہ بھی ایسی دھلی کہ بس اب تو اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہیں. وَيُذْهِبَ اور دور کر دے عنکم رجس الشیطان جو بھی تمہارے دل میں میل کچیل شیطان کی طرف سے کوئی تھی بھی وسوسہ تو اس کو دور کر دے اس برائی کو تم سے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور ایسا کر دے جیسے مضبوط سنبھال لیا ہو تمہارے دلوں کو. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ تمہارے قدموں کو محفوظ جما دے اس جگہ پر. تو بالکل پتہ ہے ہمارے پاس سامانی کچھ نہیں ہے, پتہ ہے کہ لشکر بڑا ہے سامنے, لیکن یہ اللہ کی رحمتیں اس طرح ظاہر ہو رہی ہیں تاکہ اطمینان قلب حاصل ہو جائے جماعت کو. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت شامل ہے, اس کی دعائیں کیا کیا مناجاتیں ہوئی ہیں سب تاریخ میں روا ہے, کیونکہ اس کے پس منظر میں ہی ہے. ایک دعا اللہ تعالیٰ کے رسول نے کی تھی جو سب سے شاندار دعا بالکل محفوظ طریقے سے منتقل بھی ہو گئی کہ اللہ یہ اگر آج جماعت کامیاب نہیں ہوئی تو پھر تو تیرا نام لیوا کوئی نہیں بچے گا اس دنیا میں, اس روئے زمین پر. جو تیرا نام لیوا تھے انہوں نے تو کتابوں میں تحریف کر ڈالی ہے. وہ اپنے آپ کو یہود کہہ کر کھڑے ہو گئے, وہ اپنے آپ کو نصارہ کہہ کے کھڑے ہو گئے. ابراہیم کی اولاد اپنے آپ کو قریش کہہ رہی ہے, تیرے گھر میں انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں. تو یہ جماعت اس وقت ہے جو دین ابراہیم کی صحیح معنوں میں علم بردار ہے. اگر آج یہ ناکام ہو گئے تو پھر اب کچھ نہیں بچے گا. یہ دعائیں ہوئی ہیں وہاں پر, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے اس طرح تم پہ رحمت آئی ہے. از یوں ہی, اور وہ از ہم بار بار کڑی ماضی کا ہے, یاد کرے وقت جب اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا, وہ پیغام پہنچا رہا تھا وہی کہ ربو کا, از یوں ہی ربو کا, جب آپ کا رب الی الملائکہ وہ فرشتوں تک پیغام پہنچا رہا تھا. ظاہر کون سے فرشتے ہیں, پتہ چل رہا ہے ہر فرشتہ حضوری کا فرشتہ نہیں ہے, ہر فرشتہ براہ راست اللہ کے سامنے نہیں ہے. ان میں بھی جو درجے ہیں ان میں بھی جو نچلے درجے والے ہیں جو دوسرے کام کرتے ہیں ان پہ بھی پیغام بڑے فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. اذ یوحی ربک الی الملائکہ, جب اللہ فرشتوں کو پیغام پہنچا رہا تھا, انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں, فثبتوا الذین آمنوا لہذا ان کو تم ثابت قدم رکھو جو ایمان والے ہیں اس وقت. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, اور میں ابھی ڈالے دیتا ہوں کفار کے دلوں میں ہیبت اور روب. لہٰذا پھر کیا ہوگا, جب وہ پریشان ہو جائیں گے, روب میں آ جائیں گے, تو تمہارے لیے پھر وہ آسان شکار بھی ہوں گے. ایسی صورت میں کرنا کیا ہے, ضرب ہم بھی کہتے ہیں ضرب لگانے کو, چوٹ لگانے کو. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ تو ان کی گردنوں پہ مارنا ہے تم نے. وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ اور ایک ایک جوڑ جوڑ پہ تم نے چوٹ لگانی. یہ سب ہو کس لیے رہا ہے, غصہ اتارا جا رہا ہے, زمین چھین لینی ہے کوئی. اب دیکھیے کیا بتا رہا ہے قرآن, یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ ہمیشہ ہوا ہے رسول کے انکاریوں کے ساتھ. فرق صرف یہ ہوتا ہے, اتنی تاریخ پڑھ کے ہم بھی آئے ہیں پچھلی صورتوں میں, کہ نوح علیہ السلام کے منکرین کے ساتھ کیا کیا, غرقاب کر دیا, سیلاب بھیج دیا. لوط علیہ السلام کی بستی الٹ ڈالی, کہیں پر پتھر برسا رہا ہے اللہ, کہیں پر زلزلہ لا رہا ہے. یہاں پر کیا کر رہا ہے, یہ کیوں اتنی صراحتاً بتایا جا رہا ہے کہ ان کی گردنوں پہ وار کرنے ہیں, ان کے جوڑ جوڑ پہ تمہیں چوٹ لگانی ہے. اس لیے ذالکا, اس لیے بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ انہوں نے دشمنی کس کی اختیار کی ہے, اللہ کی اور اس کے رسول کی. جیسے نوح کی دشمنی کی گئی تھی اور لوط کی گئی تھی, شعیب صالح ہود کی گئی تھی, عیسیٰ اور موسیٰ کی گئی تھی. یہ اللہ کا رسول ہے, اس کے انکاری کہاں بچ سکتے ہیں. یہ تو اللہ کی سنت کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو یہ صرف جنگ نہیں ہو رہی ہے, یہ رسول کے انکاریوں پہ اللہ کا عذاب نازل کیا جا رہا ہے. دیکھیے کیسے کیسے کھلے گا. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اور ان کے سامنے کھڑا ہوگا, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو یاد رکھو اللہ بہت ہی سخت سزا دینے والا. وہ آئے پتھر سے, آئے سیلاب سے, آئے زلزلے سے, آئے مومنین کے ہاتھوں سے, اس سے فرق نہیں پڑتا, آئے گا لازمی. ذالکم کس لیے, فذوقوہ تاکہ چکھو, وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ یہ تو ابھی دنیا کی قسط ہے, پھر انکار کرنے والوں کے لیے آگ کا عذاب بھی پورا تیار. یہ تو دنیا میں قسط اس لیے دکھائی جا رہی ہے کہ صرف نبی نہیں ہے اس کا انکار کر کے آخرت میں معاملہ چلے جائے کہ آخرت میں برا ہوگا. اس رسول کا انکار ہو رہا ہے تو دنیا میں بھی چکھو گے عذاب, اور آخرت میں تو ہے ہی عذاب. اب دیکھیے اب بتایا جا رہا ہے مومنین کو, یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو, اذا ملاقات ہم بھی کہتے ہیں, اذا لقیتم جب تمہارا مڈ بھیڑ ہو جائے, آمنا سامنا ملاقات ہو جائے, الذین کفروا کن سے, کفار سے, زحفاً جب کہ تم پورا لشکر لے کے ان کے سامنے کھڑے ہو, فلا تولوہم الادبار دبر کمر کو کہتے ہیں ہم جانتے ہیں, تو پلٹنا نہیں ہے, تم نے کمر نہیں دکھانی. یہ جنگ نہیں ہو رہی عام کہ کبھی پسپائی بھی ہو گئی, اللہ نے تمہیں بھیج رکھا ہے. یہ اس کے رسول کے انکاریوں پہ اللہ کا عذاب ہے, اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا. وَمَن یُوَلِّہِم جو پلٹا, جس نے پیٹھ دکھائی, اس دن یومئذ دبرہ اس دن جس نے پیٹھ دکھا دی, اللہ سوائے اس کے,
متحرفا لقتال، جبکہ وہ صرف پینترا بدل رہا ہو، او متحیدا فی الی فیۃ، یا ایک گروہ سے نکل کے دوسرے گروہ کی طرف جانا چاہتا ہو، جنگ کے پینترے کے طور پہ پیٹ دکھانا مقصد نہ ہو، اس کے علاوہ اس نے پیٹ دکھائی، فقط باء بغضب من اللہ، تو وہ شخص پھر اللہ کا غضب حاصل کرے گا اور کچھ نہیں، پیٹ نہیں دکھائی جا سکتی، فمأواہ جہنم، تو پھر اس پیٹ دکھانے والے کے لیے بھی جہنم ہی ہے، فبئس المصیر، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے پھر۔ فلم، اب دیکھیے کیسے اللہ ثابت کر رہا ہے کہ رسول کے انکار کرنے والوں کے ساتھ اللہ کرتا کیا ہے۔ فلم تقتلوہم، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، اللہ نے خود قتل کیا ان کو، تمہارے تو صرف ہاتھ استعمال کیے، جیسے پتھر استعمال کیے تھے، جیسے پانی استعمال کیا تھا، جیسے زلزلہ استعمال کیا تھا۔ کبھی اس میں نہ رہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگیں کسی زمین کے لیے کی ہیں، قرآن کیسا گواہی دے کھڑا ہے، مسلمان تو پہلے سمجھیں جب کسی کو سمجھائیں گے۔ ہم تو اس صورت میں آئے گی آیت نمبر 32 یا 33 میں پڑھیں گے جا کے، ہم اس صورت کی آیت نکال کے کہتے ہیں رسول کے انکار کرنے والوں پہ عذاب نہیں آیا۔ یہ صورت کی ایک ایک آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ کیا کہہ رہی ہے یہ، دیکھیے کیا کہہ رہی ہے، فلم تقتلوہم، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، ان کو تو اللہ خود قتل کر رہا تھا دراصل، وما رمیت اذ رمیت، آپ مٹی نہیں پھینک رہے تھے، سب کو پتا ہے واقعہ، ایک مٹی چٹکی میں اٹھائی تھی مسلم نے اور پھینک دی تھی کہ تمہارے چہروں پہ لعنت ہو، وہ ایسا ان پہ آندھی بن کے چلی مٹی جیسے کہاں سے آندھی آ گئی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وما رمیت، رمی ہم بھی کرتے ہیں، کنکر مارنے کو رمی کہتے ہیں نا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے مٹھی بھر کے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی مٹھی ان کی جانب، یعنی ایسی لعنت رما، ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، تاکہ اس مشق کے ذریعے، اس آزمائش کے ذریعے بہت ہی اچھا انجام دے دیں مومنین کو، فتح یاب ہوں گے، وہ تو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، ان کو صاف نظر آ رہا ہے جان ہماری بھی جا سکتی ہے، شہادت ہمیں بھی مل سکتی ہے، وہ یہ سوچ کے تو نہیں کہ ہمیں فتح ہوگی، وہ تو انجام ہے، وہ اسی لڑ رہے، وہ تو اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ جی یا تو ہم چھوڑیں گے نہیں یا ہماری جان جائے گی، ان کو تو فتح مل گئی اس ٹیسٹ کے ذریعے، اس مشق کے ذریعے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، جو تمہاری مناجات ہیں وہ سن رہا ہے، جو ہماری مناجات ہیں وہ بھی وہ سن رہا ہوتا ہے۔ یہ جو نماز پڑھ کر آ جاتے ہیں نا جلدی میں اور کہہ دیتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، مطلب بھی نہیں پتا ہوتا بعض اوقات ہمیں، اور اٹھ کے جواب دے لیتے ہیں، یہ اس وقت اللہ سن رہا ہے اور ہم اللہ کو سنا رہے ہیں دراصل، اگر سمجھ کے نماز پڑھ رہے ہوں تو۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ سنتا ہے جب اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ کس کو سنا ہے؟ اپنے آپ کو، اللہ مجھے سن رہا ہے اس وقت جب کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ تو سنتا ہے تو سن میں کہہ کیا رہا ہوں، ہم سب مل کر جماعت میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیتے ہیں ربنا لک الحمد، اللہ تو سن رہا ہے اور ہم سنا رہے ہیں یہ تیرے عاجز بندے، یہ تیرے گناہگار بندے، یہ تیرے ناکارہ بندے تیرے حضور میں کھڑے ہوئے ہیں، وہی اللہ، وہ اس وقت بھی سمیع العلیم تھا اور آج بھی سمیع العلیم ہے۔ اللہ ہماری نمازوں کو نماز بنا دے۔ ذالکم، یہ سب کچھ اس لیے، ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ بالکل ان کی جو چال اور مکاری تھی اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دے، کمزور کر کے رکھ دے۔ یہاں سے پتہ چلا یہ دراصل ٹوٹل قریش کی چال اور مکاری تھی، قید ہم جانتے ہیں مکاری کو چالاکی کو کہتے ہیں، یہاں سے قرآن نے ایک لفظ سے بتایا، یہ ایسا بالکل نہیں تھا کہ ہوا تو جا تو قافلے کے پیچھے رہے تھے، اس نے پیغام بھجوا دیا، وہ پہلے ہی تدبیر کیے بیٹھے تھے کہ کسی طرح ان مسلمانوں کو قلع کما کرنا ہے، بہانہ یہ بنانا ہے کہ انہوں نے ہمارے قافلے کی طرف قدم پیشی کی، لہذا ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کا قتال کر رہے ہیں۔ ابھی یہ یاد رکھیں کہ دونوں طرف باپ بیٹے موجود تھے، ابھی بھی ان کو وجوہات چاہیے تھیں کہ کس لیے حملہ آور ہو رہے ہو۔ پتہ ہے ہمیں کہ باپ کے ہاتھوں بیٹا اور بیٹے کے ہاتھ کو باپ، سب سردار ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تو وہ ان کی چال تھی کہ چلو اس بہانے ان کا آج کام تمام کیے ڈالتے ہیں، تو یہ ان کی چال کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا۔ جب ان کی دعائیں پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی ایک دعائیں مانگی تھی، اور کہتے ہیں کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کے دعا مانگ کر آئے تھے کہ اگر ہم سچے ہیں تو دکھا دے، آج ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں یہی ہمارے باپ کا دین ہے، انہوں نے اس دین میں تحریف کر دی ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ تو رب کعبہ ہے، اور یہ جو ہیں یہ سب تیری بیٹی ہیں نعوذ باللہ، جن کے بت ہم نے بنا رکھے ہیں، لات عزا اور منات، یہ انہوں نے اپنے تئی فرشتوں کے بت بنا رکھے تھے۔ اللہ بار بار کہتا ہے نا اپنے لیے بیٹے اور میرے لیے بیٹیاں، تو ان کے بت تھے دراصل وہ جنوں کے بت تھے، فرشتے تو انسانوں سے ساز باز کرتے نہیں ہیں دنیا کے اندر آ کے۔ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہ رہے تھے، جو کہ وہ چاہ رہے تھے، اگر تم نے یہ فتویٰ مانگا ہے اللہ سے، یہ چاہتے ہو کہ فیصلہ ہو جائے، فقط جاءکم الفتح، تو آ گیا تمہارے پاس فیصلہ، کھول دی ہم نے بات، دیکھ لو تمہارا کیا حشر ہوا، ایک ایک چن کے سردار مارا گیا، جو ایک پیچھے بڑا سردار ہے گیا، اس کا جو ہوا سب جانتے ہیں، اور وہ تھا ابو لہب،
وہ جان بوجھ کر نہیں آیا تھا، اپنی جگہ بندہ بھیج دیا تھا اس نے، بڑی بری بیماری میں جو کہ مصدقہ تاریخ ہلاکوں کے مرا تھا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم اب بھی اگر رک جاؤ تو تمہارے لیے خیر یہی ہے۔ انتہا ہم بھی کہتے ہیں رک جانے کو۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر اب بھی تھم جاؤ، رک جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن، لیکن اگر تَعُودُوا، پھر یہی کرو گے، نعود، ہم بھی تمہارے ساتھ پھر یہی کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، کوئی تمہیں فائدہ نہیں دے گا، تمہاری اس پوری نوجوانوں کی بڑوں کی جماعت بنا کر رہے ہو، کوئی فائدہ تمہیں دینے والی نہیں ہے۔ وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، چاہے تمہاری تعداد کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، کیوں کہ اللہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ایمان بار بار پڑھ کے آ رہے ہیں، پورا قرآن ہر صفحہ گواہی دے دے گا۔ پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی ایمان مانگا جائے گا، اکیلا آپ کو لکھا ہوا ملے گا ہی نہیں کبھی۔ یہ ایکسیپشن قرآن نے دی ہی نہیں ہے، بنائی ہی نہیں ہے 6,500 آیات میں لگ بھگ۔ کچھ بھی کہیں سے اٹھا لیں قرآن کو، جہاں ایمان لکھا ملے گا اس کے برابر میں عمل لکھا ہوا مل جائے گا آپ کو۔ ان مومنین کے ایمان پر فیصلہ نہیں کر دیا، اللہ نے میدان میں اتارا تھا ان کو، اترو اس میدان میں، آئے گی میری کمک، 1000 فرشتے میں بھیج دوں گا، تم پر رحمت برسا رہا ہوں، لیکن میدان میں تمہیں ہونا پڑے گا، گھر بیٹھے نہیں، بستروں پہ بیٹھے نہیں۔ یہی ہے دعا کا صحیح مطلب، صحیح معنوں میں۔ ہمارے بچوں تک کو پتا ہو، یہ رب زدنی علما سے کہنے سے کسی کا علم نہیں بڑھے گا، کتاب نہیں کھولو گے تو۔ بتاؤ ذرا کتنی کتابیں کھول لو، اللہ سے دعا مانگ کے بغیر بیٹھے ہو تو ضروری علم نافع بھی بن جائے۔ عمل پورا کر کے اللہ سے دعا مانگنی ہے، نہ عمل کیے بغیر دعائیں مانگنی ہے، نہ دعا کر لی اور عمل چھوڑ دینا ہے۔ ہاں یقیناً اللہ جانتا ہے کم ہم اتنے بے بس ہو جاتے ہیں کہ ہمارا عمل بھی دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا ہمارے پاس۔ وہ وقت بھی آتا ہے، وہ بھی اس نے اپنے انبیاء کے ذریعے سنا دیا، ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہو کے رہ گیا، اب صرف تو مددگار ہے، تو مدد کر دے۔ لیکن وہ وہی وقت ہونا چاہیے، وہ کمبل میں لپٹ کے بیٹھا ہوا ہے گرم کمبل میں، ادھر اذان کی آوازیں آ رہی ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور یہ ہلتا نہیں ہے اپنی جگہ سے۔ یہ نہیں ہے دین ہمارا۔ اپنی کوشش پوری کر کے، کتنی ادنا درجے کی کیوں نہ ہو، اس کے بعد یہ دعائیں ہیں ساری۔ اور دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ مدد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرنی ہے تمہیں اللہ کی بھی اس کے رسول کی۔ اطاعت کیا ہوتی ہے، اتباع کیا ہوتی ہے، اسوہ کیا ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، ہم بہت تفصیل سے پورے الگورزم بنا کر سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، وہ ریکارڈڈ پروگرامس آ رہے ہیں، وہ دیکھے جا سکتے ہیں کہ تمہیں اطاعت ہر حال میں کرنی ہے، اللہ کی بھی اس کے رسول کی بھی۔ جلدی سے آپ کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں، آپ جو نماز پڑھ کر آئے ہیں، اطاعت اللہ کی اتباع رسول کی کر کے آئے ہیں، کیونکہ وہ بھی نماز پڑھتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق۔ لیکن جہاں پر حکم اللہ کا رسول جاری کر دے، سر تسلیم خم ہے ان کی اطاعت میں بھی۔ انہیں فیصلہ کر دیا زمین کا جھگڑا کرائے، زمین اس کی، بس اب چرا مسلمان نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے کہ اطاعت نہ کرے رسول کی، ممکن ہی نہیں ہے، دونوں کی اطاعت لازمی ہے۔ تو جب اللہ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں آپ، اتباع رسول کی ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ کا تو کوئی حکم آپ نمونے کے بغیر پورے نہیں کر سکتے، نہ ہم نماز پڑھ سکتے نہ کچھ کر سکتے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ دکھا کے نہ گئے ہوتے تو 100% ان کی اتباع میں اطاعت کرتے ہیں ہم اللہ کی۔ اور جب وہ کوئی حکم جاری کرتے ہیں، جاری کیوں حکمران کی حیثیت سے اور بھی حیثیت سے، وہ بھی پوری کی پوری اطاعت۔ پورا بدر کا واقعہ نے سمیٹ لیا، اب لہذا سنا کے بتا رہا ہے یہ گزر گیا، بہت کچھ آنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو کیا ہونا چاہیے تمہارا رویہ ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور ہرگز تم پلٹ نہ جانا ان کی اطاعت سے جبکہ تم سن رہے ہو ساری بات۔ کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ بینات ہیں جو تمہارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، یعنی کہ قرآن کی صورت میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو چھپا ہوا ہو، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو مستعمل نہ ہو زبان کا۔ آج بھی یہ بہت کم زبانیں ایسی دنیا میں ہیں جن کے ایک ایک لفظ جگمگاتا ہے اور اس کے کوئی باطن معنی نہیں ہے، کوئی چھپے ہوئے معنی نہیں ہے، جس کو سمجھنے کے لیے کچھ ریاضتیں کرنی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محنت نہیں کرنی، پوری زندگی کم ہے، وہ محنت کیا ہے، صرف کی محنت، نحو کی محنت، سیرت کی محنت، پورے دین کے سارے فریم ورک کو سمجھنے کی محنت، لیکن باطنی معنی کہ لکھا یہ ہے اور مطلب کچھ اور ہے، یہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصحابہ نے ہمیں کوئی باطنی معنی نہیں سکھائے۔ باطنی معنی تو اسی کو آتے ہوں گے پھر جو کہیں پہنچ رکھتا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کسی کی پہنچ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس قرآن کے کسی قسم کے کوئی باطنی کوئی باطل مطلب نہیں ہے، وہی مطلب ہے جو اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ ولا تکونوا کالذین، بالکل ان جیسے نہ ہو جانا تم، کن کی طرح، قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، جو کہتے تو ہم نے سن لیا لیکن سنتے کچھ نہیں ہو۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس طرح کی آیتوں سے، ہمارے میں سے نیت تو کسی کی بھی نہیں ہے ایسی کہ ہم اللہ کا ہمیں پتہ چل جائے اللہ کیا چاہتا ہے اور ہم نظر انداز کریں، لیکن مجھے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے نا کہ اس وقت تک مت پڑھا کرو اس کو تم نشے کی حالت میں، جب تمہیں پتہ بھی نہ تم پڑھ کے آ رہے ہو،
مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کسی نشے کی حالت میں جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے ہم صفحہ پلٹ لیتے ہیں اور ہمیں مطلب ہی نہیں پتا ہوتا. اخبار کا صفحہ تو کبھی نہیں پلٹتے ہم بغیر پڑھے بغیر سمجھے ایٹ لیسٹ. یہ پوری یہ زیادتی صرف اور صرف یہ صرف سننے والے بھی سنتے ہیں. بہت نوجوان ہیں مجھے بار بار روک کے بولتے ہیں سر ہم نے سنا تھا تو سن لو بھائی صاحب, ہم سب سن لیں, بار بار سن لیں. اپنی پوری زندگی میں عام طور پہ 85% مسلمان جو کہ عربی نہیں بولتے, صرف دنیا میں 15% عربی بولنے والے مسلمان ہیں اس وقت. 85% مسلمانوں بھی بہت کم ایسے ملک ہیں جن میں ہم شامل ہیں انفارچونیٹلی جہاں پر قرآن کا صفحہ پلٹ لیا جاتا ہے بغیر سمجھے. آپ کو انڈونیشیا میں نہیں ملے گا یہ فینومینا, آپ کو یہ ملیشیا میں نہیں ملے گا فینومینا, آپ کو شری لنکا میں سنائی نہیں بتا رہا, شری لنکا میں نہیں ملے گا یہ, آپ کو ساؤتھ انڈیا تک میں نہیں ملے گا یہ کہ وہ قرآن پڑھے ان کو مطلب نہیں پتہ. یہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ بچپن سے انہوں نے ایسا پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پڑھنا سیکھا ہے. وہ تلاوت کرتے ہیں یعنی کہ سمجھ کے پڑھتے ہیں. یہ جو ہم نے ایجاد کی ہے اردو تلاوت, ہجے یعنی کہ اردو میں جسے ہجے کہتے ہیں, اسے ہجے کرنا کہتے ہیں, اسے پڑھنا نہیں کہتے. آ زبر با پیش پہ, یہ تو کوئی تیزی میں ہجے کر رہا ہے, کوئی ہلکے ہلکے ہجے کر رہا ہے, اس کو پڑھنا نہیں کہتے. آپ پوری کتاب دنیا میں دکھائیں مجھے جو ہم نے کبھی پڑھی ہو اس طرح. اے فار ایپل بچہ جانتا ہے مونٹیسری کا, اس کو مصداق دکھا دیا جاتا ہے, یہ دیکھو بیٹا ایپل, اے فار ایپل, اے فار ایروپلین. یہ زیادتی صرف قرآن میں ہوتی ہے ہم سے کہ ہم آ با 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 کر کے پڑھتے چلے آتے ہیں, صفحہ پڑھ لیتے ہیں, کہتے ہیں قرآن ختم بھی کر لیا ہم نے. تو دیکھیے کیا کہہ رہا ہے, دیکھیے کیا کہہ رہا ہے. ان الشر الدواب عند اللہ, اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ ہیں الصم البکم الذین لا یعقلون, جو کہ بہرے اور گونگے ہیں اور بالکل عقل کو استعمال نہیں رکھتے. بغیر سمجھے کیا عقل استعمال ہو سکتی ہے کیا؟ بغیر سمجھے کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے کیا؟ کتنا سمجھنا ہے, محنت کرنے والوں کی محنت سے فائدہ اٹھا لینا ہے. سب کے گھروں میں ترجمے تفاسیر ہیں, پہلے وہاں سے شروعات لے لیں, خود ہی آگے رستہ ملے گا کہ کیا بات کیسے کرنی کیسے نہیں کرنی. لیکن بس ہجے کرتے چلے جانا, صفحے پلٹ دینا, یہ نہ تلاوت عربی میں ہو سکتی ہے نہ اردو میں اس کو پڑھنا کہتے ہیں. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ, یہ ان کو بھی کہا جا رہا تھا, یہ تم سن کے نہ نکل جاؤ, منہ مت پھیر لو, ایسا نہ ہو کہ کان پڑ گئے چلو سن لیا کیا ہوا. اسی پہ ٹھہرنا ہے, اسی کو سمجھنا ہے, اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے اور اس پر زندگی گزارنی, ان کو بھی اور ہم کو بھی. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ, اگر جانتا اللہ ان انکار کرنے والوں کو ان میں ذرا سی بھی خیر ہے تو وہ ضرور ان کو سننے کی سمجھنے کی مہلت بھی دے دیتا ہے, توفیق بھی دے دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, لیکن اگر یہ سن بھی لیتے, اس حد تک پہنچ چکے اپنی ہٹ درمی میں کہ یہ سن بھی لیتے تو یہ ماننے والے نہیں تھے, ان کو اعراض ہی کرنا تھا. آخر کی ایک دو آیتوں پہ آ گئے ہم آج کی, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا, اللہ نے تو مان بھی لی, سن تمہارا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا, اے لوگ جو مان لائے ہو تم کیا کرو, تم مانا کرو, للہ والرسول اذا دعاکم, جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے کرے فوراً مان لیا کرو. ان کی آواز کو تم نے نظر انداز کبھی نہیں کرنا. اذا دعاکم, جب تمہیں بلائیں, لما یحییکم, تاکہ تمہیں زندگی مل جائے. آج بھی یہی ہماری زندگی دراصل اللہ کی ہدایت ہے اور کچھ بھی نہیں, جو کہ صرف قرآن سے مل سکتی ہے. اس کو پڑھنے کے لیے جو کچھ محنت کی جائیں, جو کچھ پڑھا جائے, جو کتابیں پڑھی جائیں, لیکن اس کو پڑھنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے زندگی یہی ہے. جو کچھ سانسیں اس دنیا میں میسر ہیں وہ بھی زندگی یہی ہے, اور جو ابدی زندگی یہی ہے میسر آئے گی انشاءاللہ, وہ انہی کے لیے جو اس ہدایت کو مان لیں گے, سمجھ لیں گے, اس پہ عمل گزار لیں گے. سنو اللہ اور رسول کی بات, کس لیے تمہیں بلا رہے ہیں, لما یحییکم, تاکہ تمہیں زندگی بخش ملے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ, لیکن اس لیے کہ یاد رکھو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو خبردار رہنا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, پھر وہ موجود ہوتا ہے ہر نفس کے اور اس کے دل کے درمیان. اگر تم نے ہٹ دھرمی دکھائی تو وقت وہ لاتا ہے تمہیں پلٹنے نہیں دے گا, پھر صرف سنتے چلے جاؤ گے, ایسا مہر لگائے گا دلوں کو, ایسا قفل میں بند کرے گا کہ تم چاہو بھی تو پلٹ کے صحیح رستے پہ نہیں آ پاؤ گے. لیکن پھر وہاں پلٹائے جاؤ گے جہاں سب کو پلٹ کے آنا ہے, پھر ہٹ دھرموں کو ان کی ہٹ دھرمی کا بدلہ ملے گا. آج کی آخری آیت آ گئی, واتقوا, کتنا بڑا سبق ہے. ڈرو اللہ سے, کس بات سے, فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا, اس آزمائش سے, اس فتنے سے جس میں کہ پھر جب مصیبت آئے گی تو کیا ہوگا, لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, صرف انہی کو نہیں پکڑا جائے گا, پھر صرف اس فتنے میں وہی مبتلا نہیں ہوں گے جو کوئی مخصوص لوگ ہوں, بلکہ سب کے سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے. پھر وَاعْلَمُوا, جان رکھو, أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, کہ اللہ کی پکڑ اللہ کی سزا بڑی سخت ہے. پھر لہذا جو جس کا مقدور ہے, جو جس کا دائرہ کار ہے, اس میں کبھی غافل نہ ہو. پہلے بھی عرض کر چکا,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری پوری کر کے گئے ہیں، اپنا مشن پورا کر کے گئے ہیں. ہم نے ان کے مشن کو سوچنا بھی نہیں، کبھی منہ سے دہرانی بھی نہیں بات. نبیوں کا مشن کون پورا کرے گا؟ وہ نبی پورا کر کے گئے. چھوڑا کہاں باقی جو میں پورا کروں کوئی اور پورا کرے. اصحابہ کا مشن اصحابہ پورا کر کے گئے. یہ سب میرے ذمے، ہمارے ذمے ایک مشن لگا کے گئے ہیں، وہ پورا کرنا ہے ہم نے. ہم میں 2 ہی لوگ بچ گئے ہیں، نہ صحابہ بچے. انبیاء تو پہلے اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کر دی، مہر لگا دی. اب 2 ہی مشن بچے ہیں. کچھ آگے بڑھ کے عالم بنیں گے اور اپنا مشن پورا کریں گے. ایک دین اپنے اپنے طبقوں میں پھیلائیں گے. ایک دین اپنا اپنا دین نہیں بنائیں گے. یہ ان کی پڑھیں گے اگلی صورت میں جا کر. کیا ایک ہی قرآن میں صرف ایک جگہ ہے جہاں علماء کی ذمہ داری بتائی ہے. باقی پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے علماء کی غلطیاں بتائی ہیں. پورے قرآن میں صرف ایک جگہ قرآن نے بتایا ہے کہ آئندہ آنے والے علماء نے کرنا کیا ہے، وہ پڑھ لیں گے ہم. اور باقی بچے ہم لوگ، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے اس دین میں مقدور بھر اپنی استطاعت کے مطابق اس قرآن سے وابستہ ہو جانا. جیسے ہم اپنے دانت صاف کرتے ہیں، روٹ کینال ڈینٹسٹ کرے گا، دانت صبح شام میں خود صاف کروں گا. میں اپنے بچوں کو صفائی پوری سکھاؤں گا، ان کا ذمہ دار میں ہوں تاکہ ان کو بچاؤں. اور جہاں جہاں میرا انٹریکشن ہوتا چلا جائے گا، اپنی صرف گفتار سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے میں نے بتانا ہے کہ دین کیا ہے. مجھ سے کسی کو نہ نقصان پہنچ جائے، نہ مجھ سے کسی کی اختلفی نہ ہو جائے، میرے ذریعے فحاشی نہ پھیل جائے، میرے ذریعے کسی جان مال آبرو پہ حملہ آور نہ ہو جائے، میرے ذریعے شرک نہ پھیل جائے، میرے ذریعے بدعات کا ارتکاب نہ ہو جائے. صدق اللہ العظیم. آج کا بس 1 منٹ آپ کا اور لے لیتا ہوں. آج کیونکہ ہم پتہ دنیا کیا کر رہی ہوتی ہے تو ہم سورہ اخلاص دہرا لیں. سورہ اخلاص صرف یہود اور نصارہ اور قریش کے لیے نہیں ہے، یہ اب مسلمانوں کے لیے ان سے زیادہ ریلیونٹ ہو چکی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، اعلان کر دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ تنہا اور یکتا ہے. اللہ الصمد، سب اس کے زیر نگیں، سب اس پہ منحصر، اس کو کسی پہ کوئی انحصار نہیں چاہیے. لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا جنا ہوا نہ کوئی اس نے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ہے ہی نہیں اس کی برابری اور ہمسری کا. یہ کوئی اس کی ذات سے نہیں ہے، وہ کسی کی ذات سے نہیں ہے. انہوں نے تو عزیر کو، آج بھی ہم نے کل پرسوں کہیں پڑھا ہے، بلکہ شاید آج تلاوت کر رہے تھے وہ فجر میں، انہوں نے عزیر کو یہودیوں کے طبقے نے اللہ کا بیٹا بنایا، اور نصرانیوں نے مسیح علیہ السلام کو. مسلمان اس سے کئی ہاتھ آگے چلے گئے. چوکنا رہنا چاہیے بہت، کیونکہ جب مسلمان کے حلیے میں کوئی کام کرتے تو پہچاننے بھی نہیں آتا. بت کرتا ہے، افریقی کرتا ہے، برازیلین کرتا ہے، آرام سے پکڑا جاتا ہے کہ کیا چمتکار دکھا رہا ہے یہ. اور وہ ہے پوری کائنات کو اللہ کی ذات میں سے قرار دینا. آج معافی مانگ لینی چاہیے، کبھی سنے تو چوکنے ہو جائیں. یہ وحدت الوجود، پوری کائنات اللہ کی ذات کا ظہور ہے، اور جو ختم ہوتا جا رہا ہے وہ اس کی ذات میں سمٹتا چلا جا رہا ہے. جو پہنچا ہوا گزرتا چلا جا رہا ہے دنیا سے، اس کا وصل اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، نعوذ باللہ. اور وہ گزرتا جا رہا ہے، اور اس وصل کے ہر سال عرس منایا جائے گا. یہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ اس غلط فہمیوں کو ہماری دور کر دے. مسلمانوں نے انہوں نے ایک شخص کو اللہ کی ذات کا بیٹا بنا، نعوذ باللہ. ہم پوری کائنات کو، خود کو، کرسی کو، درخت کو، نباتات کو، جمادات کو اللہ کی ذات کا حصہ بنائے بیٹھے ہوئے. اللہ سورہ اخلاص کو 100% اخلاص پہ ہم آ جائیں. سورہ اخلاص کی آج کے دن کا بھی کی مناسبت بھی اس سے. صدق اللہ العظیم. دعا میں یاد رکھیے، انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پھر ملاقات.